بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تیسری زوجہ جو ہیں جناب فاطمہ کلابیہ یا حضرت ام البنین. تو جناب امیر نے ان کو آواز دی کہ فاطمہ، ایک دو دن آپ نے برداشت کیا، اسی پہلے ہفتے میں شادی کی آپ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مجھے آپ فاطمہ نہ کہا کیجیے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ، تو اولاد فاطمہ کے میں چہرے کو دیکھتی ہوں، وہ سب اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں فوراً، ان کے نگاہیں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں. بچوں کو ماں یاد آتی ہے، وہ فوراً تڑپتے ہیں اپنی ماں کے لیے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ کے اندر اتنی احساس دوسرے کے بچے کا، جناب سیدہ کی اولاد ہے لیکن ان کے دل میں اتنا شدت سے احساس فداکاری ان میں پائی جاتی تھی کہ کہا کہ مجھے نا فاطمہ کہیں. اور ویسے بھی وہ بنت رسالت تھیں اور میں ان کی کنیز ہوں. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا میں آج سے آپ کو لقب دے رہا ہوں یا کنیت ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں. اللہ آپ کو بیٹے ہی دے گا اور بہت شجاع دلیر بیٹے دے گا، بہت شجاع ہوں گے. تو آپ نے لقب دیا ان کو ام البنین. شادی ہونے سے پہلے جناب ام البنین نے خواب دیکھا، جناب امیر سے ذکر کیا، کہا کہ جب آپ کا رشتہ آیا نا تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میری گود میں آ گیا، چاند اترا اور میری گود میں آ گیا، اور کچھ ستارے بھی اترے گود میں آ گئے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا، یہ جو چاند آیا ہے ایک ایسا بیٹا دے گا جو قمر ہوگا، قمر بنی ہاشم. بعد میں مولانا نے فرمایا اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کم ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو بہت خوبصورت ہوگا، بہت نامور ہوگا، نام بہت زیادہ ہوگا اس کا، بہت شہرت ہوگی اس کی، اور اس کا اللہ نام بہت بلند کرے گا. جیسے چاند مشہور ہے اسی طرح سے اس کا نام مشہور ہوگا. اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا دے گا. یہ جو آپ کی گود میں آیا ہے یہ اللہ نے آپ کی گود میں چاند جیسا بیٹا نازل کیا، قمر بنی ہاشم. اور ستارے کا باقی بیٹے آپ کے ستاروں کی طرح سے ہوں گے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.